السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے بتلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء، نبیوں کا باپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد آنے والے نبی انہی کی نسل سے مبعوث ہوئے۔ میں ہوں محمد ارشاد کمبو۔ ابراہیم خلیل اللہ کا نسب نامہ بائبل میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم بن تارخ، اسی تارخ کو آزر بن نحور بن سروج بن ارغو بن فالح بن آبر بن شالح بن ارفشاز بن سام بن نوح علیہ السلام۔ لیکن یہ سلسلہ نسب بہت مختصر اور نامکمل ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3000 سال کا بعد یعنی دوری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ کا لقب ادارا یا آزر تھا۔ ادار کلیدی یا کلدانی زبان میں بڑے پجاری کو کہتے ہیں اور عربی میں یہی نام آزر کہلایا۔ تارخ چونکہ بت تراش اور سب سے بڑا پجاری تھا، اس لیے آزر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اسی لقب نے نام کی جگہ لی، لہذا قرآن پاک نے بھی اسی کو اسی نام سے پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوبی عراق میں کسا کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کی جائے پیدائش بائبل یا ورا قرار دیتے ہیں کچھ لوگ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام شمالی عراق کے شہر فدان ارام میں پیدا ہوئے تھے۔ فدان ارام الجزیرہ عراق میں حران کے نواح میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ یہاں پیدا ہوئے، اور صحیح تر یہ بات ہے کہ ان کی جائے پیدائش بائبل کی سرزمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بتوں کا بطلان ہوا اور اللہ کی وحدانیت اشکار ہو گئی، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد گرامی آزر کو اسلام کی تلقین کی۔ اس کے بعد عوام کے سامنے اس دعوت کو عام کیا، اور پھر بادشاہ وقت نمرود سے مناظرہ کیا اور اسی پر واضح کر دیا کہ ربوبیت اور الوہیت صرف معبود الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اس کے باوجود قوم قبول حق سے منحرف رہی، حتیٰ کہ بادشاہ نے انہیں آگ میں جلانے کا حکم صادر کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا، اور دشمن اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ذلیل و رسوا ہوا۔ یہ واقعہ کسا میں پیش آیا تھا۔ حران کی طرف ہجرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے بچ نکلے تو عراق سے ہجرت کا ارادہ کیا، چنانچہ وہ اپنے والد آزر اور قوم کو چھوڑ کر جنوبی عراق میں دریائے فرات کے دائیں کنارے کی بستی اور کلدانیہ چلے گئے، جہاں تاریخ میں صرف اور کہا جاتا ہے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا، پھر اپنی اہلیہ سیرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ شام کے شہر حران یا حران روانہ ہو گئے، جو جنوبی ترکی میں آج کل واقع ہے۔ حران اور سے تقریباً 1000 کلومیٹر شمال مغرب میں الجزیرہ میں واقع ہے۔ ابن عینیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حران جاتے ہوئے قادسیہ سے گزرے اور اس سے شداب پایا۔ یہاں انہیں ایک بڑھیا ملی جس نے آپ کا سر دھویا۔ اس پر آپ نے اس بڑھیا کو دعا دی، تو اس سرزمین کو میں نے پکیزہ پایا اور تو پکیزہ ٹھہری۔ اسی وجہ سے اس قصبے کا نام قادسیہ پڑ گیا۔ کسا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کسا بابل کے شمال مشرق میں ہے۔ بابل سے اس کا فاصلہ تقریباً 40 کلومیٹر بنتا ہے۔ کسا کی نہر۔ یہ نہر کسا کے کنارے واقع جو بنو ارفخشد بن سام بن نوح میں کسا نامی شخص سے موسوم ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بونا بنت کربا بن کسا کے دادا تھے۔ نہر کسا فرات سے نکالی گئی پہلی نہر تھی۔ مشہور تابعی حضرت عبیدہ سلیمانی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم کسا کے نبتی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایک قول مروی ہے کہ ہم خاندان قریش نبت کی کسا کی ایک شاخ ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، جو کہ کسا کے نبتی تھے۔
عہد فروقی میں فتح قادسیہ کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر زہیرہ بن جویہ نے قصا کے تاریخی شہر پر حملہ کیا اور وہاں کے حاکم شہریار کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ مقامی روایت کے مطابق یہ وہی جگہ تھی جہاں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بابل سے قصا جا کر اس کی زیارت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم یہاں آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان کہ جس میں اللہ کہتے ہیں ہم زمانے کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے رہے اور پڑھتے چلے گئے۔ اور بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوبی عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے اور پھر وہیں سے آپ نے حران کی طرف ہجرت کی۔ دریائے فرات کے دائیں کنارے پر واقع اور عراق کا ایک قدیم ترین شہر تھا جسے چوتھی ہزارویں قبل از مسیح میں سمیری قوم نے آباد کیا تھا۔ تیسری ہزاری میں یہ شہر اپنے عروج کو پہنچا۔ 2000 قبل از مسیح کے لگ بھگ خوزستان فارس کے امریکیوں نے اسے بڑی حد تک تباہ و برباد کر دیا۔ 17ویں صدی قبل از مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے کلدانی بادشاہوں کے دور میں اور نے ایک بار پھر شہرت حاصل کی، حتیٰ کہ ایرانی شہنشاہ کورش کبیر، خورس یا سائرس اعظم یا ذوالقرنین نے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد بتدریج زوال پذیر ہوتا چلا گیا اور آج کل اس کے 1922 میں کھنڈرات بھی دریافت ہوئی ہے جو الناصریہ شہر کے بالمقابل دریائے فرات کے جنوب میں تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ بابل سے تقریباً 225 کلومیٹر جنوب میں، اور ان دنوں آج کل اسے طل المقبر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہجرت اور مقامات ہجرت بتلائیں گے، اور یہ ہمارا دوسرا درس بھی سننا نہ بھولیے۔ وسلام۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں اور ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔